السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام وقت امام مہدی علیہ السلام اور عزادار اہل بیت کو وفات امام علی نقی علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدن الزوفا فقلت له اتق الله يا أبت من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمان وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأعطيت بالكساء وغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرأتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرأتين وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل عليهم معهم تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال الله نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة فلما اكتملنا من تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة مات الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل
وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل لا يقرئك السلام يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك، فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أحيا إليكم، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي يجمن من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لنا عليه السلام إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر أخبرنا هذا في محفل من محفل الأرض وفي يجمن من شيعتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله هم ولا مخموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ یہ ہے شمر نے دو خاتل ایک خنجر سے کہ یہ ہے شمر نے دو خاتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کہ یہ ہے شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نالا تھی جو لاش اکبر سے کہ یہ
بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا، کسی نے پتھر سے، کہ یہ ہیں شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کہ یہ ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کہ یہ ہیں شمر نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیاسے پلٹ آئے حوض کوثر سے، کہ یہ ہیں شمر نے بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے، کہ یہ ہیں شمر نے دو قتل ایک قنجر سے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ ہو گیا روز
جہاں سے مومنوں مولا نقیب، آج پھر سادات کے گھر ہے صفِ ماتم بچھی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومنوں مولا نقیب، کٹ گئی رو کے جوانی سامرا کی قید میں، کٹ گئی رو کے جوانی سامرا کی قید میں، یاد کر کر کے اسیری سید سجاد کی، یاد کر کر کے اسیری سید سجاد کی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومنوں مولا نقیب، سر میں ہے خاک یتیمی، کرتے ہیں ماتم حسن، سر میں ہے خاک یتیمی، کرتے ہیں ماتم حسن، زہر سے بابا کی زندہ میں شہادت ہو گئی، زہر سے بابا کی زندہ میں شہادت ہو گئی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومنوں مولا نقیب، گلشن آل نبی پر ہائے اداسی چھا گئی، گلشن آل نبی پر ہائے اداسی چھا گئی، آ گیا زد میں فضا کی ہائے گلے باغ تقی، آ گیا زد میں فضا کی ہائے گلے باغ تقی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومنوں مولا نقیب، پی لیا جام شہادت اے میرے دسویں امام، پی لیا جام شہادت اے
آپ نے ہے زندگی بخش دی اسلام کو یوں، آپ نے ہے زندگی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومن و مولا نقیب، یوں اٹھی جواد میت شاہ کی پردیس میں، یوں اٹھی جواد میت شاہ کی پردیس میں، خود قضا تابوت پر ہے اشک برساتی رہی، خود قضا تابوت پر ہے اشک برساتی رہی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومن و مولا نقیب، آج پھر سعادت کے گھر ہے صفِ ماتم بچھی، ہو گیا رخصت جہاں سے مومن و مولا نقیب۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کس عمر میں علیان نقیب پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحگر ہوئے، یثرب میں جانشینے شہ بیروبر ہوئے، یہ وارث بضاعت خیر البشر ہوئے، علم و عمل کمان لیا شیخ خوشاب نے، کیا کم سنی میں پائی، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، اے دور چرخ رہے یہ کیسا ہے انتظام، خاموش کیوں رہو کہ شکایت کا ہے مقام، رہنے نہ پائے چین سے اس طرح کا امام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، فرزند پر رسول کے امت جفا ہوئے، پرسان نہ کوئی ہو تو، پرسان نہ کوئی ہو تو مظلوم کیا کرے، تیار قتل پر متوکل رہا مدام، مجبور رہ گیا وہ عدوِ شہ انام، پہنچا سفر میں چھوڑ کے یہ کارنا تمام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن امام، فرصت ملی نہ دل برے شیر الہ کو، تدبیر معتمد سے، تدبیر معتمد سے ملا زہر شاہ کو، ناگاہ عسکری نظارہ ہمیں اداس،
داخل ہوئے مکہ میں آیا چہرے سے تھی یاد پابند اذن چاک گرے باو بے آواز دہنی طرف کھڑے ہوئے آ کر پیدر کے پاس کس حال میں ہے کون یہ ہے جانتے نہ تھے ہزار انجمنی نے پہچانتے نہ تھے نور نظر کو دیکھ کے حضرت نے یہ کہا کر شکر کردگار کا اے میرے محل کا حادث ایک امر تیرے لیے حق نے اے کیا رونے لگا یہ سنتے ہی وہ راضی رضا بولا کہ شکر مرحمت ذوالجلال ہے دے اپنی نعمت یہ خدا سے سوال ہے راوی بہت سے ہاشمی اس کے ہے لاکھلاف جن میں ہے ایک کا حسن ابن حسین نام آیا جو روز رحلتے چاہے فلک مخاف سہنے مکان میں فرش پہ تھے جلوہ گر امام مجمع بہت سیدی زی جا کے قریب مردم تھے جمائے وہ 50 کے قریب پوچھا کسی نے تب ہوا معلوم سب کو حال یہ ہے حسن جناب علی النقی کے لال ظاہر ہوا جو عمر کے جانب کیا خیال ہوگا قریب 20 برس کے یہ خوش جمال سمجھے اشارہ ہم یہ کلام امام کا ہے جان نشی یہی شہ عالی مقام کا روتا رہا وسیع شہنشاہ بیروبر ساعت وہ آئی سر سے اٹھا سایہ یہ پدر سامرے سے جنا کی طرف ہو گیا سفر ہے چھوٹا مسافر یسرب سے یہ بھی گھر غل پڑ گیا وفات غریب الوطن ہوئے سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين
سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات عزیزان محترم، آج کی تاریخ 3 رجب المرجب جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمارا شیوا اور ہمارا وتیرہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو ہم ان کی ولادت کے موقع پر جشن مناتے ہیں، اور جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں۔ اور ولادت و شہادت کے موقع پر جس امام کی ولادت اور شہادت ہوتی ہے ہم انہیں کی سیرت بیان کرتے ہیں، انہیں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہر معصوم کے بارے میں ہمیں علم ہو، ہر معصوم کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوں، تاکہ اس علم اور معلومات کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی جی سکیں، ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنے سماج اور معاشرے کو ایک اچھا اور ایک حسین سماج و معاشرہ بنا سکیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اگر ہم زندگی دیکھیں، جتنے ائمہ ہیں سب کے اندر وہی اوصاف ہیں، سب کے اندر وہی کمال ہیں، سب کے اندر وہی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہوں، چاہے استغنا کے لحاظ سے ہو، چاہے استقامت کے اعتبار سے ہو، چاہے ایک دوسرے کی مدد کے لحاظ سے ہو۔ ہر امام کی اپنی ایک صفت ہے، ہر امام اس صفت سے متصف ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی اچھی صفت سے متصف نہ ہو۔ ہر امام کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر نبی کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے کسی کی شخصیت زیادہ مشہور ہوتی ہے، جو اس امام اور نبی کی ایک برجستہ صفت شمار کی جاتی ہے۔ خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کی جو صفتیں ہیں اور جو سیرت ہے وہ تمام ائمہ کی ایک مشترک سیرت ہے، لیکن آپ کی جو ایک نمایاں اور برجستہ ترین سیرت اور صفت تھی وہ یہ کہ دشمنوں کے سامنے حلم اور مروت کے ساتھ پیش آنا، محتاج اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ کوئی بھی اگر محتاج یا ضرورت مند امام کے پاس آتا تھا تو امام اس کی مدد کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ صرف آپ کا دوست ہی نہیں، آپ کا چاہنے والا ہی نہیں، اگر کوئی دشمن بھی ہے، مدد طلب کر رہا ہے، آپ سے نصرت کی خواہش کر رہا ہے، تو امام اپنے دشمن کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، دشمن کی بھی مدد کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہر امام نے نصرت کی، ہر امام نے مدد کی، اور یقیناً مدد کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی نصرت نہیں کریں گے، تو پھر انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام نے سب سے حسین اگر عمل کسی چیز کو کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی خدمت کرے، انسان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ اور ہے کیا؟
حضرت علی علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، ایک سائل آیا اور اس نے امام سے سوال کرنا چاہا، یقیناً اور سوال ایسا سوال لے کے آیا تھا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوال بہت تفصیل طلب ہے، امام جب بیان کرنا شروع کریں گے تو کافی وقت لگے گا، امام کو جانے میں تاخیر ہوگی اور اپنے مقصد تک شاید نہ پہنچ پائیں، لہٰذا کوئی ایسا سوال کرو کہ امام جواب دینے میں اس میں اتنے منہمک ہو جائیں، جواب دینے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ امام اپنے مقصد تک نہ پہنچ پائیں۔ چونکہ وہ جو آیا تھا وہ یہ سمجھ کے آیا تھا کہ اس سے بڑا سوال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام سے سوال کرتا ہے، مولا آپ اسلام کی تعریف بیان کیجئے، اسلام ہے کیا؟ اس لیے وہ تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے، کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، دنیا بھر کی چیزیں اس میں ہیں، کب تک بیان کریں گے، کب تک گنائیں گے؟ لہذا اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ وہ سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن جب امام نے جواب دیا تو اس کا جواب صرف 2 جملوں میں پورے اسلام کا نچوڑ بیان کر کے رکھ دیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اسلام اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کا نام ہے، اس کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ پورے اسلام کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ سننے والا گھبرا گیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بہت تفصیلی جواب اس کا ہوگا، لیکن آپ نے 2 جملوں میں اس جواب کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ تو اللہ کی اطاعت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ ہے مخلوق کی خدمت۔ لہذا صرف ائمہ معصومین علیہ السلام نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی نصرت کریں، ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تبھی جا کے سماج آگے بڑھے گا، تبھی جا کے معاشرہ آگے بڑھے گا۔ ضرورت مندوں کا ہم خیال رکھیں۔ آپ جس نبی کی زندگی دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، جس امام کی زندگی دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، کبھی کوئی سائل آیا ہو واپس گیا ہو، کبھی کوئی ضرورت مند اپنی حاجتیں لے کے آیا ہو اور اس کی حاجت نہ پوری کی گئی ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لے لیجئے، کس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کی نصرت کیا کرتے تھے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اپنا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، آپ کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود، ایک وقت ایسا تھا کہ انہی کی بیٹی فاقے کرتی تھی، انہی کی بیوی ایک سادہ زندگی گزارتی تھی، جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب کسی تقریب میں جانے کے لیے جناب خدیجہ تیار ہونے لگی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی جانے کو تیار تھی، لیکن کیا تھا، بیٹی کے پاس کوئی ایسا لباس نہ تھا کہ پہن کر زیب تن کر کے جاتی۔ دیکھا کہ ماں میری شرمندہ ہو رہی ہے، ماں میرے اس کی نظروں میں کچھ ندامت کے آثار ہیں، تو جناب سیدہ نے یہ کہہ کے اپنی ماں کو تسلی دی تھی کہ ماں آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، آپ کسی چیز کا خیال نہ کریں، ایک عورت کے لیے سب سے حسین چیز، سب سے حسین ترین چیز اگر کوئی ہے وہ ہے حیا، وہ ہے شرم، وہ ہے حجاب۔ یہ ساری چیزیں ایک عورت کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ کہاں خدیجہ، کہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، تقریب میں جانے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ لٹا دیا غریبوں پر، حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر۔ پیغمبر اسلام نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا۔
علی علیہ السلام نصرت اور مدد کے لیے اتنے بے چین رہا کرتے تھے، اتنے بے چین رہا کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس 7 دن تک کوئی سائل نہیں آیا مانگنے کے لیے، تو امام علی پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آیا کیوں نہیں، کسی نے سوال کیوں نہیں کیا، کسی نے کچھ ہم سے مانگا کیوں نہیں، کیا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمارے پاس آ نہیں رہا ہے۔ یہ امام ہے کہ اگر 7 دن اس کے پاس کوئی حاجت لے کے نہیں آتا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، خداوند عالم اپنا کام ہم سے کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں کسی ضرورت مند کو ہمارے پاس نہیں بھیج رہا ہے، کیا خدا ہم سے ناراض ہے؟ وہ 7 دن میں ناراض ہو جاتے تھے، 7 دن میں پریشان ہو جاتے تھے۔ کیا وہ سیرت ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ چیز ہمارے اندر ہے؟ ہمارے پاس 7 دن کیا 7 مہینے اور 7 سال بھی اگر کوئی نہ آئے تو ہم سکون کی سانس لیں گے، اچھا ہوا کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ لوگ پریشان کر رہے تھے، لوگ سونے نہیں دے رہے تھے، لوگ آرام نہیں کرنے دے رہے تھے، جب جسے دیکھیں سائل چلا رہا ہے مانگنے کے لیے۔ لیکن یہ علی ہے جو سائلوں کے لیے بے چین ہے، محتاجوں کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے۔ کوئی ضرورت مند کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام، ان کی زندگی دیکھیے، کس طریقے سے غریبوں کا، یتیموں کا، اسیروں کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی کسی کو بھوکا نہیں دیکھتے تھے، کسی کو پیاسا نہیں دیکھتے تھے، ہر ایک کی حاجت، ہر ایک کی ضرورت پورا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان حد ہو گئی دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کو تو جانے دیے، دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے۔ ایسے سخت ماحول، ایسے سخت جگہ جہاں امام کو جس چیز کی سب سے اشد ضرورت تھی، معلوم تھا کہ ایک دن ہم پیاسے رہیں گے، ایک دن ہم بھوکے رہیں گے، لیکن دشمن نے جب سوال کیا تو ان کے سامنے مشکیں کھول دی گئیں۔ پلاؤ پانی ان کو، ان کے جانوروں کو پلاؤ، ان کو پلاؤ، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ دشمنوں کے ساتھ سلوک۔ کس کس امام کا ذکر کیا جائے؟ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کس طریقے سے دشمنوں کی مدد کی، کس طریقے سے دشمنوں کو اپنے یہاں پناہ دیا، دشمنوں کا احساس نہیں ہونے دیا، کس طریقے سے خیال رکھتے تھے امام سجاد علیہ السلام۔ اپنوں کا خیال کرتے تھے، دشمنوں کا خیال کرتے تھے۔ جب تک غریب اور محتاج تک غلہ اور راشن نہیں پہنچا لیتے تھے، تب تک امام سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز تہجد نہیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے بغیر میں غریب اور محتاج کا حق ادا کیے ہوئے اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اگر خدا سوال کر لے گا تم میرے پاس تو آ گئے مگر میرے بندوں کو چھوڑ دیا، تو میں خدا سے کیا جواب دوں گا؟ میں خدا کو کیا کہوں گا؟ لہذا پہلے ضرورت مندوں کا خیال کرتے تھے۔ پشت کے اوپر بوریاں اٹھاتے اٹھاتے گٹھے پڑ گئے تھے، پشت کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے، اتنی بوریاں اٹھائی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدینے کے 100 گھرانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ کیا آج کسی ایک گھر کی ذمہ داری ہم نے لی ہے؟ کسی ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری ہم نے لی ہے؟ کسی ایک غریب بچی کی شادی کی ذمہ داری ہم نے لی ہے؟ جہاں یہ بات آتی ہے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہیں اگر ہمیں اپنی بچی کی شادی کرنا ہو، ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہو، پھر دیکھیے کس طریقے سے دولت ہم خرچ کرتے ہیں۔ نام و نمود کے لیے بہترین اور شاندار جو شادی خانے ہوں گے وہ لیے جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں 1 لاکھ دینا پڑے، 2 لاکھ دینا پڑے، 3 لاکھ دینا پڑے، سب کچھ دے دیں گے، مگر جو بہترین شادی خانہ اور بہترین فنکشن ہال ہونا چاہیے تاکہ اگر ہم بچوں کی شادی کریں تو ہمارا نام ہو۔ کھانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔
اتنے کھانے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کسے کھلایا جاتا ہے؟ ان پیٹ بھروں کو، ان بڑے بڑے لوگوں کو جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسی شادیوں میں شرکت کرنے سے پرہیز کرو جہاں سب مالدار جمع ہو، جہاں دولت مند لوگ جمع ہو، جہاں صرف بڑے لوگ ہوں۔ یہ شادی کا کھانا غریبوں کا ہے، جو کھائیں تو کم سے کم دعا دیں تاکہ میاں بیوی خوش رہیں اپنی زندگی میں، لیکن ہم بڑے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دعائیں نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمیں کچھ اور دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہی کے کگار پہ آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں اتھل پتھل شروع ہو جاتی ہے، اور کسی بھی طریقے سے مروت اور ملاحظے میں انسان کمپرومائز کر کے زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، اور ایک دن موت کی آغوش میں جا کے سو جاتا ہے۔ تو ہر نبی کی سیرت یہی رہی ہے۔ افسوس آج جو ہماری یہ مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان مجلسوں کے ذریعے ہم اپنے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت اپنے اندر پیدا کریں، لیکن آج ہم نے سیرت کے دروازے کو بند کر رکھا ہے، جبکہ کسی طرح کی نہ کوئی روک ہے نہ ٹوک ہے۔ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کھلے عام بیٹھتے ہیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں پڑھیں، لیکن ہم نے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ ہم اپنے اندر سیرت کو نہیں داخل ہونے دیتے۔ ساری چیزیں سنیں گے، ساری چیزیں سمجھیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر سیرت کے نام پہ ایک بھی سیرت اپنے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اگر آج ہمارے دروازے یہ کھلے ہوتے، سیرت اگر ہم اپناتے ہوتے، تو زندگی میں نہ جانے کتنی مجلسیں کی، نہ جانے کتنے محرم آئے، نہ جانے کتنے سفر آئے، اتنی سیرتیں ہمارے وجود کے اندر اب تک پیدا ہو جاتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر جب ہمیں آپ دیکھیں تو ہم بالکل سیرت سے خالی نظر آتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کسی کی سیرت ہوتی بھی ہے تو وہ مصنوعی سیرت ہوتی ہے، وہ مصنوعی سیرت ہوتی ہے جو دنیا والوں کو دیکھ کے ہم متاثر ہو کے ان کی سیرت کو اپنانے لگتے ہیں، خواہ کسی ہیرو کی صورت ہو، خواہ کسی ہیروئن کی سیرت ہو، یا کسی اور نام اور شخصیت کی سیرت ہو، ہم اس کو تو اپنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن خداوند عالم نے حقیقی سیرت کے عنوان سے جو 1,24,000 انبیاء اور 12 امام بھیجے ہیں، ہم ان کی سیرت کو اپنے اندر لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی سیرت لیتے ہیں جو خود ان کی اپنی سیرت ہے بھی نہیں، ایک مصنوعی اور ایک ایسا کردار ان کے اندر ہوتا ہے جو کوئی اور انہیں دیتا ہے۔ لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی بہترین سیرت ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ جتنے امام ہمارے ہیں سب کی سیرت یہی رہی، لیکن آپ کی برجستہ ترین اور نمایاں ترین سیرت یہ ہے کہ محتاجوں کو مدد کرنا۔ ایک دن ابو ہاشم آپ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے مجبور ہوں، کیا کروں؟ میری مدد کیجئے، میرے اس حال کے اوپر رحم کیجئے۔ امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تنگ دستی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ محتاجی اور یہ غریبی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے، تمہاری تنگ دستی ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ محتاجگی دور ہو جائے گی۔ کہا مولا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا، ہم کافی عرصے سے پریشان چل رہے ہیں۔ امام نے ایک مٹھی ریت اٹھائی، اور ایک مٹھی ریت اٹھانے کے بعد ابو ہاشم کے دامن میں ڈال دیا، کہا یہ لو۔
اور لے جا کے اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ابو ہاشم پریشان تھے کہ یہ مٹھی خاک، ریت جو امام نے ہمارے دامن میں ڈالی ہے، اور کہہ رہے جاؤ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، تنگ دستی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ جب ابو ہاشم نے اس ریت کو دیکھا تو وہ ریت نہیں تھی، وہ ریت سونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ابو ہاشم خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد روانہ ہوئے، جانے کے بعد اپنے اس تنگ دستی کو، اپنے اس پریشانی کو، اس تمام چیزوں کو جس کی وجہ سے ابو ہاشم پریشان تھے، سونے کو بازار میں فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ امام ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ضرورت مند ہو، پریشان ہو اور وہ اسی عالم میں رہے، کسی نہ کسی عنوان سے اس کی ضرورت کو پوری کی جائے، اس کی حاجت کو پوری کی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس دولت نہیں رہتی تھی، ان کے پاس مال نہیں رہتا تھا، لیکن خداوند عالم نے وہ کمال انہیں عطا کیے تھے کہ جس کمال کے ذریعے ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اور اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو خود بھوکے رہ جاتے تھے، خود پیاسے رہ جاتے تھے، اپنے ضرورتوں کو نہ دیکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ یہ دوست، لیکن دوست تو جانے دیجئے، دشمنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور دشمن بھی کوئی معمولی دشمن نہیں، جو سب سے خطرناک دشمن۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دو دشمن گزرے ہیں، ایک بنی امیہ، ایک بنی عباس۔ بنی عباس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بنی عباس، جو بنی امیہ کے بعد تخت خلافت پر آئے ہیں اور بنی امیہ کے بعد حکومت کرنا شروع کیا۔ بنی عباس کے بادشاہوں میں سب سے خطرناک اگر کوئی بادشاہ گزرا ہے تو وہ ہے متوکل، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور یہ ایسا دشمن تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ خون کا پیاسا تھا، چن چن کے قتل کرواتا تھا، دیواروں میں چنواتا تھا۔ یہی وہ ہے جس نے ابن سکیت کی زبان گدی سے کھنچوائی تھی، یہی وہ تھا کہ جس نے زیارت کے اوپر پابندی لگائی تھی، یہی وہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو مسمار کیا تھا، یہی وہ تھا کہ جو پانی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے مزار کو اور ان کی قبر کو بہانا چاہا تھا، ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن پانی جب وہاں پہنچتا تھا تو پانی ارد گرد پھیل جاتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر کو نہیں بہا سکا وہ۔ لیکن اس نے کوئی کوشش چھوڑی نہیں، ہر طرح کی کوشش کر لی، زائروں کے ہاتھ پیر کٹوائے، زیارت کرنے والوں کے اوپر پابندی عائد کی، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود امام نقی علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کی نصرت کیا کرتے تھے۔ امام نے اس کی جان بچائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی جان بچا لی جائے تو اسے کتنا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن جان بچانے کے بعد بھی کسی طرح کا وہ احسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ جان بچا رہے ہیں اور یہ جان لینے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف امام جان بچا رہے ہیں، دوسری طرف یہ جان لینے کو تیار ہے۔ متوکل ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا،
کمر کے نیچے ایک زہریلا پھوڑا اس کو نکلا، اور یہ پھوڑا اس کے لیے مہلک تھا، اسے تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا، ختم کر دیتا، یہ مرنے کے قریب تھے، ہر طرح کا علاج کر لیا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جتنے اطباء تھے وہ سب علاج کر کے تھک چکے تھے، کوئی ٹھیک نہ کر سکا، بس قریب تھا کہ یہ دنیا سے چلا جاتا۔ اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھی، پریشان ہوتی ہے، اور پریشان ہونے کے بعد ایک نظر مانگتی ہے کہ اگر میرا بچہ، میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو میں ابن الرضا یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بہت ساری دولت ہدیہ کروں گی، نذر کروں گی۔ وہ نذر مانتی ہے امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ دینے کے لیے۔ ایک دشمن کی ماں ہے جس کو معلوم ہے کہ ہاں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اسی طریقے سے واسطہ دے کے نذر مانتے ہیں۔ آج ہم بھی جو نذر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر، صرف اسی لیے کہ ان کے اندر وہ کمال ہے، وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے، اللہ نے انہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پریشان ہیں، اطباء تھک گئے۔ ابن خاقان جو آپ کا وزیر تھا، متوکل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس جاؤں اور جا کے ان سے اس سلسلے میں مشورہ کروں اور علاج کے بارے میں کچھ کہوں۔ متوکل اجازت دیتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ابن خاقان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سارا حال بیان کیا۔ امام نے جو اس کا علاج بتایا وہ یہ کہ جاؤ، جا کے بکری کی مینگنی گلاب کے عرق میں حل کر کے ملا کے اس کو لگاؤ اور اسے شفا مل جائے گی۔ جب اس نے سنا، اس کو بھی بڑا عجیب سا معلوم ہوا، اور وہ آیا، اور آنے کے بعد متوکل کے سامنے پیش ہوا، اور امام نے جو تجویز پیش کی تھی، جو دوا بتائی تھی، متوکل کے سامنے اس نے پیش کیا۔ وہ بھی عجیب سا ہو گیا، جتنے تھے وہاں سب کے سب پریشان ہو گئے کہ کیسے امام ہیں، علاج کے ان کو کوئی اور طریقہ ہی نہیں معلوم، اور طریقہ بتایا بھی تو ایسا گندا کہ بکری کی مینگنی، یہ بھی کوئی علاج کا طریقہ ہے؟ لیکن پھر بھی جو آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ متوکل سے کہتے ہیں سرکار کیا حرج ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو اگر دیکھ لیا جائے؟ دیکھ لیں، امام ہیں، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال بکری کی مینگنیاں منگائی گئی، گلاب کے عرق میں حل کیا گیا، اور حل کرنے کے بعد لگایا گیا۔ لگانا تھا وہ متوکل جس کی نیند حرام ہو گئی تھی، راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا، پوری رات چین کے ساتھ سویا، جس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، فوراً اس نے اپنے آنکھیں کھول دی۔ جو پھوڑا پھوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ فوراً پھوٹ گیا، اور 3 دن کے اندر اس کو شفا کامل، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل اچھا ہو گیا۔ جب بیٹا اچھا ہوا، ماں نے وہ اشرفیہ جو نذر مانی تھی امام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ یہ کتنا بڑا احسان تھا، جو مرنے کے دہانے پہ تھا، جو ہلاک ہونے کے قریب تھا، امام نے اس کی جان کو بچایا، امام نے اس کی جان کو بچایا۔ لیکن یہی امام کی جان لینے کے اوپر تلا ہوا، امام کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لہذا متوکل کے دربار میں ایک عورت آئی،
جو جوان اور بڑی خوبصورت تھی اور آ کے دعویٰ کرتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت فاطمہ ہوں۔ پورے دربار میں کھلبلی مچ گئی ہے، کھلچل مچ گئی ہے، آگے اپنے آپ کو زینب بنت علی کہہ رہی ہے۔ کہا تو زینب بنت علی کیسے ہو سکتی ہے؟ زینب بنت علی کو تو دنیا سے گزرے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے، اور تو ابھی جوان ہے۔ اگر زینب بنت علی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی جس حال میں تو آئی ہے جوانی کے عالم میں۔ کہتی نہیں میں زینب بنت علی ہوں، اور رسول نے مجھے دعا دی ہے کہ ہر 50 سال کے بعد تم جوان ہو جاؤ گی۔ پریشان ہو گئے سب، گھبرائے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے معلوم کیا جائے کہ زینب بنت علی ہے کہ نہیں۔ تو ابن خاقان کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دیں تو امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں، وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ متوکل کہتا ہے ٹھیک ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، امام علی نقی علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتی میں زینب بنت علی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں ہوں۔ امام کہتے ہیں متوکل سے کہ دیکھو یہ دعویٰ کر رہی کہ میں زینب بنت علی ہوں، اس کو درندوں کے درمیان ڈالو، اگر یہ زینب بنت علی ہوگی تو درندے اسے نہیں کھائیں گے، چونکہ درندوں کے اوپر ہم اہل بیت کا گوشت حرام ہے، سادات کا گوشت حرام ہے۔ اس کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شیر کے پنجرے میں ڈال دو، اگر یہ زینب بنت علی ہوگی تو درندے اسے نہیں کھائیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو کھا جائیں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام تو درکنار امام فرماتے اگر یہ سیدہ بھی ہوگی، اگر یہ سادات میں سے بھی ہوگی، تب بھی اس کو درندے نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے سادات کی عظمت، جو آج سادات بھول گئے ہیں، سادات فراموش کر گئے ہیں۔ نبی اور امام کو جانے دیجئے، جو سادات ہیں، سادات کا گوشت جانوروں کے اوپر حرام ہے، درندوں کے اوپر حرام ہے، درندے نہیں کھاتے۔ کہا اگر یہ سیدانی ہے، نبی امام کے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں امام، کہا اگر یہ سیدانی ہے، اگر سیدانی ہوگی تب بھی درندے اسے نہیں کھائیں گے، لہٰذا اس کو ڈالو شیر کے پنجرے میں۔ اب جب امام نے شیر کے پنجرے میں ڈالنے کی بات کی تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے آس پاس میں وزیر اور تمام یہ سب دشمن تھے امام علی نقی علیہ السلام کے، حالانکہ سب کی نصرت کرتے تھے، سب کی مدد کرتے تھے، تو آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ اور ایک مرتبہ سب مل کے متوکل سے کہتے ہیں سرکار ایسا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیدانی ہوگی تو اسے شیر نہیں کھائے گا، لہذا امتحان اگر لینا ہی، آزمائش کرنا ہی ہے تو انہی کو بھیج دیجئے، یہ خود سید ہیں، یہ خود امام ہیں، دیکھیں انہیں کھاتا ہے کہ نہیں، اور اگر انہیں درندے کھا لیتے ہیں، انہیں شیر اگر کھا لیتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں کھاتے تو سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کھا لیا۔ بہرحال تیاری کی گئی، امام علی نقی علیہ السلام کو شیر کے پنجرے کی طرف، جہاں شیر پلے ہوئے تھے وہاں بھیجا گیا۔ جیسے امام زینے پہ چڑھے، اندر داخل ہوئے، شیر چاروں طرف سے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد امام کی ارد گرد ٹہلنے لگے، امام کا بوسہ دینے لگے، امام اپنی آستین سے جو ہے ان کو سہلانے لگے، اور سب کے سب امام کے ارد گرد۔ متوکل محل کے اوپر بیٹھ کے یہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیں ابھی ان کا کیا حال ہوتا ہے۔
وہ عورت بھی جو اپنے آپ کو زینب بنت علی کہہ رہی تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام جب گئے شیروں کے درمیان، شیروں نے آپ کا احترام کیا، آپ کی عزت کی، آپ کے قدموں کا بوسہ دینے لگے، کسی شیر نے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ جو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، سب کے سب خاموش ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ امام کا احترام، امام کی عزت کرتے رہے۔ متوکل یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا اور دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ وہ متوکل جس کی جان امام نے بچائی تھی، وہی جان لینے کے لیے اس نے پنجرے میں ڈالا تھا، لیکن یہ امام کی ذات تھی جو وہاں جانے کے بعد ان درندوں سے محفوظ رہی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں ہوں امام، میں ہوں اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والا، میں ہوں سید، ہمارے اوپر ان جانوروں کے اوپر گوشت حرام ہے، ہمارا گوشت ان جانوروں کے اوپر حرام ہے۔ لیکن یہ دشمن کبھی باز نہیں جائے، چاہے ان کی لاکھ نصرت کریں، چاہے لاکھ ان کی مدد کریں، یہ ہمیشہ قتل کے در پہ رہے، یہ ہمیشہ قتل کی سازشیں کرتے رہے۔ متوکل نے بڑی کوشش کی ختم کرنے کی اور اس دنیا سے جانے کی، مگر متوکل تو نہ کر سکا، وہ خود اس دنیا سے چلا گیا۔ جو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا تھا، متوکل کے خود اس کے بیٹے نے اسے قتل کیا، لیکن وہ امام کو نہ قتل کر سکا۔ لیکن اسی متوکل کا ایک بیٹا جو اپنے باپ سے کم نہ تھا، جس کا نام تھا معتز باللہ، اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو جب زہر دیا تو یقیناً یہ سب زہر اتنے کاری ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ زہر دینے کے بعد پھر بچنے کی امید نہیں رہتی تھی۔ جیسے جیسے زہر کا اثر ہوتا گیا، ویسے امام کی طبیعت بگڑتی گئی، امام کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا، آج کی یہ تاریخ 3 رجب المرجب میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن ہاں عزیزو، جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام زندہ تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ موجودگی کے عالم میں اپنے آپ کو غسل، اپنے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اپنے باپ کو دفن کیا، بڑے ہی عزت و احترام سے آپ کا جنازہ اٹھا۔ لیکن ہاں عزیزوں، امام حسن عسکری علیہ السلام بڑے خوش نصیب تھے جو اپنے باپ کو غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے، نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر رہے تھے۔ مگر مجھے کربلا میں ایک بیٹا اور نظر آتا ہے کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، بیٹا ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، حسرت بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آتا ہے، اے سید سجاد جلدی سے آگے بڑھو، ابھی اپنے ورنہ ابھی تازیانے سے اذیت پہنچاؤں گا۔ امام سجاد علیہ السلام روانہ ہو گئے کوفے کی طرف، لیکن مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتے رہے اور یہی فریاد کرتے رہے، بابا مجھے معاف کرنا کہ آپ کا بیٹا مجبور ہے جو آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، یہ غم جو کر رہے ہیں عبادت نقی کی ہے۔ ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، بلوایا جب شقین مدینے سے شاہ کو، بلوایا
آیا جب شخین مدینے سے شاہ کو، آئے وہ سامرا یہی قسمت نقی کی ہے، ہر ماتمی کی دل میں محبت نقی کی ہے، ظالم کو بس امام کی شہرت سے تھا حسد، ظالم کو بس امام کی شہرت سے تھا حسد، وہ جانتا تھا علم و سخاوت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، ظالم کے قید میں رہے 12 برس ایمان، ظالم کے قید میں رہے 12 برس ایمان، کیسے بیاں ہو گزری جو آفت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، تڑپا یا زہر دے کے تقی کے پسر کو تڑپا یا زہر دے کے تقی کے پسر کو بالکل خراب زہر سے حالت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، آخر وہ ظلم سہ کے یہ دنیا سے چل بسے، آخر وہ ظلم سہ کہ یہ دنیا سے چل بسے، سر پیٹیے کہ آج شہادت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، دفنانے لاش باپ کے آئے ہے عسکری، دفنانے لاش باپ کی آئے ہے عسکری، بیٹے کو پہلے سے ہی وصیت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، بے چین خبر میں ہے علی وہ بطول بھی، بے چین قبر میں ہے علی وہ بطول بھی، اہل ولا کے کھاندوں پہ میت نقی کی ہے، ہر ماتمی کے دل میں محبت نقی کی ہے، آنسو بہاؤ شاہ پہ ماتم بپا کرو، آنسو بہاؤ شاہ پہ ماتم بپا کرو، نوحہ
پر سناؤ کہ رحلت نقی کی ہے. جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. یہ شب غم و علم کی حسین نازنی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. چھایا ہے سامرا کی فضاؤں میں رنج و غم، زہر دغا سے ہائے نقی پر کیا ستم، سوسن پہ ہائے سخت بڑی بے بسی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. لرزی زمین اور فلک ہو گیا اداس، کوئی نہیں ہے ہائے جو مولا نقی کے پاس. کتنی عجیب آج گھڑی بے کسی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. رویا ہے تا حیات جو مولا حسین پر، حیدر کی آرزو دل زہرا کے چین پر. سر پیٹو مومنوں کہ یہ میت اسی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. سر پہ ہمارے باپ کا سایہ نہیں رہا، غربت میں ایک بیٹے نے رو رو کر یہ کہا، درد عالم میں گونج صدا عسکری کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے، رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے. قیدی بنا کے قید ستم میں رکھا گیا، ہر ایک ظلم و جور نقی پر کیا گیا.
شام و سحر یوں درد میں اس متقی کی ہے رخصت جہاں سے آج علی کی نکی کی ہے رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے یہ شب غم و علم کی حسینہ زنی کی ہے رخصت جہاں سے آج علی نقی کی ہے متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا عسير الأعداء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مدفونا بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشية والضبال في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والأجاب السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء يا مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد